السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 48۔ یہ بھی خرید لیتی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کشمیر میں سردی ہو گئی ہو۔ اس نے ایک اور جگہ اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ ارے یار، کشمیر میں اتنی سردی نہیں ہے، تم بیکار میں یہ ساری چیزیں لے رہی ہو، کچھ اچھا سا لو، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ ساحر نے تنگ آ کر کہا۔ وہ کب سے سردیوں کے لیے سویٹر اور جیکٹس لے رہی تھی، اور یقیناً کشمیر میں اتنی سردی نہیں تھی، لیکن اسے لگ رہی تھی، اور نہ ہی ناران کاغان میں۔ وہاں پر موسم بالکل نارمل تھا، تو ایسے سویٹر اور جیکٹ وغیرہ لینا فضول تھا۔ ارے نہیں ساحر سائی، آپ کو کچھ نہیں پتا، وہاں بہت سردی ہے، میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، برف بھی گر رہی تھی، اتنی زیادہ سردی کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے کم لیے ہیں، مجھے تو اور بھی زیادہ گرم کپڑے لینے چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تم نے پتہ نہیں کون سے زمانے کی ویڈیو دیکھی ہے، یہ دیکھو بالکل نارمل ٹیمپریچر ہے وہاں کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم گھر میں پہننے والے کپڑے لو تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے۔ موبائل اس کے سامنے کرتا ہوا ٹیمپریچر دکھانے لگا۔ یہ کیا ساحر صاحب، یہاں پر تو گرمی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ کشمیر ہے، وہاں اتنی گرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے کہنے لگی۔ وہ تو سچ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہاں اس وقت بہت زیادہ سردی ہوگی اور وہ بہت زیادہ انجوائے کرے گی۔ اس نے تو ثنا کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ہنی مون پر جا رہی ہے، وہ بھی کشمیر، اور ثنا نے بھی تو آگے سے یہی کہا تھا کہ کشمیر میں کافی ٹھنڈ ہوگی۔ میری جان، کشمیر کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے، وہ بھی پاکستان میں ہی ہے، آج کل وہاں پر بھی نارمل موسم ہے، اس وقت نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی۔ کراچی کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں گرمی کم ہوگی، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی سردی ہرگز نہیں ہوگی کہ یہ سب کچھ ہمیں ساتھ لے کر جانا پڑے۔ اسی لیے اب نارمل شاپنگ کرو، اور ایسی شاپنگ کرنا جو صرف میرے سامنے پہن سکو اور میں تمہاری دل کھول کر تعریف کروں۔ وہ آنکھ بند کرتا اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ ایسا کیا لوں جو صرف آپ کے سامنے پہنوں ساحر سائی؟ میں تو اچھے کپڑے لیتی ہوں جو سب کے سامنے پہن سکتی ہوں، اب آپ کے لیے کیا الگ سے کپڑے بناؤں؟ وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ہسبینڈ کے سامنے پہننے کے لیے الگ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، وہاں سامنے دیکھو، اس طرح کے کپڑے سب کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں۔ اس نے سامنے کی جانب اشارہ کیا تو سامنے دیکھتے ہی زاوش فوراً نگاہیں پھیر گئی۔ استغفر اللہ، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، ایسے تو وہ گوریاں کپڑے پہنتی ہے۔ اللہ، یہ پاکستان میں بھی آنے لگے اتنے واہیات لباس، توبہ توبہ، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وہ سامنے نائٹیز کی طرف دیکھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اور قیامت کی نشانی یہی ہے میری معصوم لومڑی، ایسے لباس اپنے شوہر کے سامنے پہنا جاتا ہے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے، وہ اس کے کان کے قریب بے حد کم آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے افسوس سے ساحر کی جانب دیکھا۔ تو کیا میں وہ کپڑے پہنوں گی تو آپ کو خوشی ہوگی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ انداز ایسا تھا کہ ساحر کا کہا بے ساختہ بلند ہوا۔ ہرگز نہیں میری جان، تم ہر لباس میں خوبصورت لگتی ہو، ہاں، لیکن تم وہ پہنو گی تو مجھے بہت پیاری لگو گی۔ نائٹیز کے سیکشن سے آگے لگی ساڑی کے سیکشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہائے، مجھے ساڑی پہننی نہیں آتی ساحر سائی، کیا آپ کو پیاری لگنے کے لیے مجھے وہ تمبو باندھنا ہوگا؟ یوٹیوب سے دیکھ لینا، اگر یوٹیوب سے دیکھ کر شوہر کو خوش کرنے کے طریقے نکال لیتی ہو تو ساڑی پہننے میں کیا ہے؟ ہائے اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ حیرانگی سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پتہ چلنے والی کیا بات ہے ڈارلنگ، تمہارے فون پر جو آئی ڈی لگی ہے وہ میری ہے، میں نے تمہارے موبائل پر اپنی ہی آئی ڈی لگائی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم شوہر کو خوش کرنے کے گر پتا ہوتا ہے۔ خوش کرنے کے اگر پتا ہوتا تو آپ میری آئی ڈی الگ سے بناتے، وہ اس کے بعد کاٹتے ہوئے بولی۔ پھر تو میں غلطی سے بھی تمہاری دوسری آئی ڈی بنانے کے بارے میں نہیں سوچتا، ساحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئندہ میں ہسٹری ڈیلیٹ کر دیا کروں گی۔ اس نے خود ہی اپنی مشکل کا حل نکالا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈو گی؟ ساحر کو ہنسی آئی۔ نہیں، میں نہیں ڈھونڈوں گی اب کبھی بھی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کو خوش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو مجھے خوش کرنے کے بعد تمہیں کوئی فائدہ بھی چاہیے تو جان بتاؤ مجھے، تمہیں کون سا فائدہ چاہیے؟ میں فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا فائدہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ وہ مکمل شرارتی موڈ میں تھا۔ اف ساحر سائی، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، اور یہاں پر تو ہرگز کوئی فائدہ نہیں چاہیے، تو پلیز آپ مجھے سکون سے شاپنگ کرنے دیں۔ وہ اسے مسلسل باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔
اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں کچھ نہیں کہتا، تم آرام سے اپنی شاپنگ کر لو، ہم فائدے اور نقصان کی ساری باتیں ہنی مون پر چل کر کریں گے۔ تم مجھے فائدہ پہنچانا، میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ وہ اب بھی اسی موڈ میں بولا جبکہ اس بار زاوش آگے سے بالکل نہیں بولی تھی، اسے اپنی شاپنگ مکمل کرنی تھی۔ ساحر سائی کہاں ہے، گھر نہیں آیا؟ دارم سائی نے گھر میں قدم رکھتے ہی پوچھا تھا۔ کل رات کو گھر واپس نہیں آ سکا تھا۔ اس نے صرف نور کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ رات کو گھر واپس نہیں آئے گا تو وہ ثانیہ کو اپنے کمرے میں سلا لے۔ در نے بھی اس کی بات مان کر ایسا ہی کیا تھا اور کل کے بعد اس کی واپسی ابھی ہوئی تھی۔ ساحر نے کہا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے، اس کا ہونا بنتا بھی تھا۔ اتنی بڑی بات اس نے اس سے چھپائی تھی اور سنان کو بتا دی تھی۔ یہ ہرگز چھوٹی سی بات نہیں تھی اور اس معاملے میں ناراض ہونا اس کا حق بنتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے سمجھا لے گا۔ لیکن وہ اسے لے کر کافی فکر مند بھی تھا۔ رات وہ بار بار فون کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ساحر نے خوب نخرے دکھائے، آگے سے اس کا فون ہی نہیں اٹھایا۔ ساحر تو صبح ہی نکل گیا کراچی سے، اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور پھر وہاں سے سیدھے فلائٹ کے لیے نکل جانا تھا، اور پھر 11 بجے کی فلائٹ تھی ان کی۔ اب تو وہ جہاز میں ہوں گے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اس کا مطلب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ ملے بنا ہنی مون پر چلا گیا اور اب یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا، مطلب کہ آسانی سے منایا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ پریشان ہوا تھا جبکہ سنان بڑا خوش ہو رہا تھا ساحر کی ناراضگی پر۔ اس کی غلطی ہے دارم سائی، اس نے تمہیں میری طرح پیار ہی نہیں کیا۔ میں نے کیسے تمہارے ایک ایک منٹ پر نظر رکھی اور وہ اپنی زندگی میں مصروف رہا۔ اگر وہ بھی میری طرح تم پر نظر رکھتا تو وہ بھی جان جاتا کہ تم کیا ہو، تو پھر اسے یہ شکایت بھی نہ ہوتی کہ تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور اس کو نہیں بتایا۔ سنان نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، سنان سائی ایک بات یاد رکھنا، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانو۔ اگر میں ایسا نہیں چاہتا تو تمہارے لیے بھی میرے بارے میں کچھ بھی جاننا آسان ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحر جذباتی ہے، غصے میں آ کر کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیتا ہے، اور میرا یہ راز میں کسی جذباتی انسان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں تم کافی ریلیکس اور چل مائنڈ ہو۔ اس لیے تمہیں یہ بات بتاتے ہوئے مجھے فکر کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم اس بات کو جان گئے اور وہ نہیں جان پایا۔ اب جاؤ، تم بھی آرام کرو، میں بھی ذرا آرام کر لوں، کافی تھکا دیا اس اسد خان کے جنازے نے۔ وہ اس کا کاندھا تھپتھپاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ سنان بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانم سائی، اندازہ نہیں ہے تمہیں اس وقت کمرے میں دیکھ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ میں یہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، تمہارا چہرہ میرے لیے سکون سے کم نہیں۔ اسے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اسے ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن وہ اسے کمرے میں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ بس اتنا ہی بول کر اس کے لبوں پر جھکا، اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں جب بولا، جبکہ اسے یوں اپنے پاس آ کر یوں بے خودی دکھانے پر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی، اس کے قریب آ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ پریشان تھا، اس کے ساتھ بھی کم وقت گزارتا تھا۔ آج کافی دنوں کے بعد در کو اس کا یہ انداز دیکھنے کو ملا تھا۔ کیا سچ میں آپ کو مجھے کمرے میں دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی مسکرا کر بولی، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنی باہوں میں لے کر بہت سارا پیار کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، انداز ایسا تھا کہ وہ یہیں سے مزید اسے خود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ دارم سائی، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اسے بہکتے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی کیونکہ یہ وقت ہرگز صحیح نہیں تھا۔ ابھی تو دن کے 11 بج رہے ہیں۔ اس کی باہر غیر موجودگی بھی اچھے خاصے سوال پیدا کر سکتی تھی، اور پھر سب کی شرارتی نظریں اسے کنفیوز کر دیتی تھی، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا، وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی مرضی ہی کر رہا تھا۔ آج اپنا کام ختم کر کے وہ بالکل ریلیکس ہو گیا تھا اور اب سارا وقت اپنی جانم سائی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، تو پھر اس کی جانم اسے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہی ہو تم میری جان؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، آگے پیچھے دیکھا تو دارم سائی کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھنے ہی لگی تھی جب وہ واش روم سے سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں فریش سا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان آ گئی تھی۔
مجھے لگا آپ کام پر چلے گئے ہیں، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں میں۔ دارمسائی، آپ نے مما سے بات کرنے کی کوشش کی؟ میرا مطلب ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کسی سے نمبر نکلوا لیں گے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کرتی اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، میں نے بات کی تھی نمبر کے بارے میں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج شام تک نمبر مل جائے گا۔ میں تمہاری بات کروا دوں گا ان سے۔ اس کا سر چومتے ہوئے وہ اسے خود میں بھیج کر بولا۔ وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا تھا۔ اس نے کل ہی ڈاکٹر کو فون کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ سمرا سے بات کروائے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ لیکن شام تک وہ نمبر نکلوا کر دارمسائی کی اس سے بات کروا دے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود پہلے ایک بار سکون سے اس سے بات کرے گا اور پھر اسے در کی حالت کے بارے میں بتائے گا۔ اگر تو سمرا آسانی سے اس سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ در کو ساری حقیقت اور اس کی ذہنی حالت کے بارے میں بتا دے گا۔ سمرا اس کے ساتھ جو کچھ کر چکی تھی، اس کے بعد اس کے پاگل پن پر بھی دارمسائی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی تو اس کی حالت اتنی خراب نہیں بتائی تھی کہ وہ اسے بالکل ہی پاگل سمجھ لے۔ اس کے لیے سمرا اعتبار کے لائق تو ہرگز نہیں تھی، اور ایسی خود غرض عورت کے لیے وہ در کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ شام کو میری ان سے بات کروا دیجیے گا دارمسائی۔ مجھے پتا ہے آپ کو میری یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، آخر انہوں نے بھی تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے نا۔ لیکن میں کیا کروں دارمسائی، میں چاہ کر بھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی۔ وہ میری ماں ہے۔ اس کے سینے سے لگی در بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ دارمسائی اس کی کنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ خود ماں بننے جا رہی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت اسے اپنی ماں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یمنا چاچی سائی اس سے بہت بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ ان کی محبت پر بالکل بھی شک نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اسے جنم دینے والی ماں تو کوئی اور تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میرے پاس آ کر صرف اپنی ماں کے بارے میں بھی بات کرتی رہو گی؟ اگر ہاں تو اس سے بہتر ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اتنی ان رومانٹک باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو۔ اگر پیاری پیاری باتیں نہیں کر سکتی تو میرے اتنے نزدیک رہ کر میرا دل دھڑکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلے پاس آ کر میرے جذبات جگا دیتی ہو اور پھر بھاگ جاتی ہو۔ اب میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اسے خود سے ذرا دور کرتے ہوئے بولا، جس پر در نے ایک نظر اسے گھور کر دیکھا اور بڑے مان کے ساتھ ایک بار پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جانم سائی، میں کہہ رہا ہوں، مت چھیڑو مجھے، پچھتاؤ گی۔ اس کے لبوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوتا مجھے یقین ہے آپ پر، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے بے باکی سے اپنے نازک لب اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اس کے سوئے ہوئے جذبات کو جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دھرمسائی نے آہستہ سے اس کا چہرہ پکڑ کر سامنے کیا اور پھر اپنے جارحانہ انداز میں اس کے چہرے کی نکوش کو چومتا، اس کے لبوں پر اپنی قید جماتا، بے باکی سے اس کے لبوں پر ہلکا سا زخم چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور در کا چہرہ دیکھا جو اس وقت سرخی چھلک رہا تھا، ہونٹوں کے کنارے پر خون کا چھوٹا سا قطرہ جسے دارمسائی نے اپنے انگوٹھے سے بڑے بے باک انداز میں چنتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جبکہ در اسے گھورے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ، کہیں سوچ تو نہیں بدل گئی تمہاری میرے حوالے سے؟ اس کے تھوڑی سے پہلے والے "آپ بہت اچھے ہیں" والی بات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ ایک بہت بے شرم اور انتہائی برے انسان ہیں۔ میری سوچ آپ کے حوالے سے غلط ہے۔ اپنے سرخ چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے وہ غصے سے گھورتی پیچھے ہٹی تھی جب اچانک دارم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اس کے چہرے پر جھکا انداز شدت سے بھرپور تھا، اور اب وہ پورے استحقاق سے بھرپور بوسہ اس کے لبوں پر دیتا، اپنی قمیض کے اوپری بٹن بند کرتا، کہا لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اسے کوستی رہ گئی، اور اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھے وہ شرم سے مر جانے کے قریب تھی۔ اب ضرور زرنش اسے اپنی بے باک نظروں سے تنگ کرے گی، کیونکہ اپنی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تو اس کے لبوں پر چھوڑ گیا تھا، جو یقیناً آج سارا دن اس کی شرمندگی کی وجہ بنے گا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں بہت بیزاری سے تیار ہو رہی تھی، جبکہ اس کا نشئی اس کے سر پر کھڑا اسے گھورے جا رہا تھا۔ آپ مجھے گھورنا بند کریں گے تو میں تیار ہوں گی نا؟ اوہ ہیلو بیبی، دیکھنے کا حق رکھتا ہوں، اور جہاں تک تمہارے تیار ہونے کی بات ہے تو جب تک میں گھوروں گا نہیں تب تک تمہیں ڈرامے بازی کرنی ہے۔ جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، 7 بجے ڈنر پر پہنچنا ہے ہمیں۔ وہ ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ ساحر سائی، آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کرتے۔ پہلے آپ ساری رات جگا کے رکھتے ہیں اور پھر دن میں بھی نہیں سونے دیتے، اور اب زبردستی ڈنر پر نہیں
مجھے نہیں ڈنر کرنا ابھی، بس مجھے سونا ہے، وہ خدا کے لیے مجھے سونے دے، میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ہاں تو ہنی مون پر آنے کا شوق بھی تو تمہیں تھا، اور پھر ہنی مون پر نیند کون پوری کرتا ہے؟ یہ ادھوری نیندیں، آنکھوں میں محبت کا خمار ہی تو ہنی مون کا اصل مقصد ہے۔ اور ویسے بھی میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ دن میں اپنی نیند پوری کر لینا۔ صبح سے کیا کرتی رہی ہو یہاں؟ کون سا تم نے اپنے شوہر سائی کی خدمت میں کریلے بنا کر پیش کرنے تھے جو تم صبح سے سوئی نہیں؟ وہ بڑے مزے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا، جبکہ اپنی نیند کی قربانی دے کر اسے یہ زبردستی والا ڈنر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں سوتی میں؟ اس سارے بیڈ پر تو آپ بلڈوزر پھیل کر سوتے ہیں، میری جگہ نہیں بچی۔ اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اسے منانے کی، بس کیسے بھی وہ اس کی معصوم شکل پر ترس کھا کر اسے آج سونے کی اجازت دے سکے۔ خدا کو مانو لومڑی سائی، یہ اتنا بڑا بیڈ ہے، مانا کہ ہمارے بیڈ روم والے بیڈ جتنا نہیں ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں یہاں آرام سے نہ سو سکے۔ اس نے ایک نظر بیڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی شکایت کے بارے میں سوچا تھا جو اسے بے معنی ہی لگی۔ ہاں یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس پر سونے کے لیے نہ مجھے آپ کے ساتھ چپک کر سونا پڑتا ہے، اور جب میں آپ کے ساتھ چپک کر سوتی ہوں تو آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تو خیر سے آپ کی نیت شروع سے ہی مجھ پر خراب ہے، اور جس دن کبھی آپ کی نیت سے بچ جاتی ہوں تو آپ اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ لیتے ہیں، پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ انداز میں معصومیت تھی جبکہ اس کا لاجک ساحر سائی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ رکھ لینے سے تمہیں نیند نہیں آتی، اور خود جو چڑھ کر میرے اوپر سوتی ہو اس کا کیا؟ ٹانگیں تمہاری کنٹرول نہیں ہوتی، ہاتھ کنٹرول نہیں ہوتے۔ اب وہ بھی حساب بے باک کرنے پر آ گیا تھا۔ ہاں اسی لیے آپ میرے ہاتھ پیر لاک کر دیتے ہیں۔ ہاں کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو صبح میرے منہ کا نقشہ بگڑا ہوتا ہے۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو یہ باتیں آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس نے نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ یہ تم ہر بات میں پیار کو کیوں لے کر آتی ہو؟ اب تمہارے سامنے اپنا پیار ظاہر کرنے کے لیے کیا کروں؟ میں گردن کاٹ کر تمہارے پیروں میں رکھ دوں؟ اس کی ہر بات کے اینڈ پر اسی نتیجے کی وجہ سے ہی تو اسے غصہ آتا تھا۔ انہیں ہنی مون پر آئے آج 5واں دن تھا، اور روز ہی ان کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ پھر ساحر سائی بڑی مشکل سے رات کو اس کو مناتا تھا، اور صبح ایک پل پھر سے لڑائی کر کے وہ روٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، اور ہر بات کے اینڈ پر آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے کہہ کر وہ بات ختم کر دیتی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا، اور نہ ہی مجھے آپ کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھنے کی خواہش ہے، اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے۔ شکایت تو مجھے اپنے اللہ سے ہے۔ کیا مانگا تھا میں نے اپنے اللہ سے؟ صرف ایک پیار کرنے والا شوہر، اور کیا ملا مجھے؟ آپ کے جیسا ظالم جابر، ہر وقت منہ میں سگریٹ دبا کے رکھنے والا نشئی۔ جی این کہیں کہ وہ غصے میں بولنے پر آئی اور بولتی ہی چلی گئی، جبکہ ساحر تو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سگریٹ کو وہی ایشٹرے میں مسل دیا، کیونکہ اس کو دیکھ کر ہی تو اس نے سگریٹ کا تانا دیا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے تمہاری معصوم شکل پر اتنا ترس آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمہاری بات مان لوں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ چلو جلدی کرو، بہت کر لی تیاری۔ وہ پتہ نہیں کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی بات ماننے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن اس کی جلی کٹی باتوں نے اسے اس کا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ساحر سایہ اپنا ارادہ بدلنے والے تھے؟ ہائے میری زبان جل کر خاک ہو جائے، مجھ سے میری زبان تک کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن میں اپنی زبان کو کنٹرول کروں گی۔ آپ اپنی بات پر قائم رہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اب ساحر اس کو چھوڑ دینے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ معصوم لومڑی، میں نے کہا میرا ارادہ تھا، لیکن تمہاری باتیں سننے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، اسے جلدی ختم کرو اپنی تیاری، ہمیں چلنا ہے۔ اب ڈنر کے بعد میرا ارادہ لانگ ڈرائیو پر جانے کا ہے، ایک رومانٹک لانگ ڈرائیو سے ہم۔ ساحر سائی رحم کریں مجھ پر، میرا نیند سے برا حال ہے، اور آپ ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو کی بات کر رہے ہیں؟ پلیز سائی، آج میری معصوم جان کو بخش دیں۔ میں آج آپ کے ساتھ چلنے والی کنڈیشن میں بالکل نہیں ہوں۔ میں نہ تو ساری رات سوئی ہوں آپ کی وجہ سے، اور نہ ہی سارا دن سوئی ہوں، وہ بھی آپ کی ہی وجہ سے۔ آپ نے ہی تو اتنا بڑا ہاتھ میرے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس کے گھورنے پر وہ معصومیت سے بولی، منہ سیدھا کرو اپنا۔ یہ آواز میں زیادہ معصومیت لانے کی ضرورت نہیں، میری نیت خراب ہوتی ہے، یہ نہ کرو۔
ये ना हो कि डिनर और लॉन्ग ड्राइव कैंसिल करके मैं तुम्हारी नींदें उड़ा दूँ। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। आप इतने जालिम इंसान हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साहिर साई, आप मुझ मासूम पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं? अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल डालती उससे मजीद बेखुद करने लगी थी। इस दुनिया में दो चीज़ें हैं जो साहिर शाह को बुरी तरह से अपना दीवाना कर देती है, वो ज़ेरे बड़बड़ाया था। एक आपका ये गंदा बदबूदार सिगरेट और दूसरी भी आपका ये गंदा बदबूदार सिगरेट। वो नाक सुकेड़ कर बोली। वो तो उसकी मासूमियत के बाद उसकी आंखों का दीवाना होता जा रहा था। उसकी बात सुनकर उसे घूर कर रह गया। हाँ बिल्कुल, सिगरेट से ज़्यादा नशा तो इस दुनिया में और किसी चीज़ में नहीं है। उसके होठों पर अपना घोंटा फेरते हुए उसने उसके होठों को चेक चेक किया था। नहीं लगाई मैंने लिपस्टिक, साहिर साई अपने होठों पर उसका जारहाना लम्स महसूस करते हुए वो पीछे हटकर कहने लगी। ये गलती करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पहले ही बहुत नशीली है। एक बेबाक सी जसारत के बाद उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए वो उसे बाहर ले जाने लगा। ज़ाविश ने पूरी तरह उसके बाजू को अपने बाजू में कैद कर दिया। उसके कंधे पर अपना सर रखती बाहर की तरफ आते हुए बोली, जी एन साई, हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना, और आते ही मैं सो जाऊंगी ना? उसने बहुत लाड़ से पूछा था। साहिर की आंखों में शरारत उभर आई। वो तो मेरा मूड डिसाइड करेगा, उसने मोहब्बत से उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए उसके चेहरे पर लबों का लम्स छोड़ा था। और मूड क्या डिसाइड करेगा, हम जल्दी वापस आएंगे या फिर वापस आने के बाद मैं सो जाऊंगी? उसने फिर से सवाल किया था। दोनों बातें मेरे मूड पर डिपेंड है। वो बड़े सुकून से उसका सुकून कर चुका था। मतलब साफ है ना, तो हम जल्दी वापस आएंगे ना? ना ही सारी रात आप मुझे ना ही सारी रात आप मुझे सोने देंगे, उसने अफसोस से कहा। बड़ी समझदार हो गई हो, कितने अच्छे से समझने लगी हो मेरे मूड को। मासूम लोमड़ी, तुम फ्यूचर में अच्छी बीवी साबित हो सकती हो। उसका हाथ थामे बड़े आराम से बोल रहा था, जबकि वो मुंह बनाए उसके साथ साथ बाहर आई। ये बात तो यहाँ आते ही डिसाइड हो गई थी। सारे दिन पर सिर्फ जाविश का हक है और वो जैसे चाहे अपना दिन गुजार सकती है, लेकिन हर रात साहिर शाह की अमानत है। रात के अंधेरे में साहिर उसे अपने साथ डिनर पर बाहर लेकर जाए या लॉन्ग ड्राइव पर, या सारी रात उसे अपनी बाहों में गुजारने पर मजबूर कर दे, लेकिन रात पर सिर्फ उसका हुक्म चलता था। और सारे दिन पर जाविश की हुकूमत थी। वो जो चाहती थी वो करवा सकती थी। कभी उसे अपने साथ शॉपिंग पे तो कभी किसी जगह घुमाने लेकर चली जाती, और वो खामोशी से उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मान लेता था, क्योंकि बदला तो उसने रात में लेना होता था। आज सारा दिन उसने होटल के रूम में ही गुजारा था। पता नहीं सारा दिन मेकअप की कौन कौन सी वीडियोस देखती रही, और उसके बाद इंटरनेट पर कोई ड्रामा देखने लगी जिसकी किस्तें उससे मिस हो रही थी। साहिर ने कहा भी था, सो जाओ, फिर रात को तुम्हारे नखरे नहीं उठाऊंगा मैं, लेकिन उसने कह दिया मुझे नींद नहीं आ रही, और सारा दिन जागने के बाद अब वो नींद से बेहाल हो रही थी। लेकिन वो उसकी नींद की परवाह किए बगैर उसे अपने साथ बाहर लेकर जा रहा था, क्योंकि रात पर उसकी हुकूमत थी। वो अपना दिन बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन साहिर रात बर्बाद नहीं होने दे सकता था। कितनी जल्दी ये दिन गुजर गए ना। कुछ दिनों में तुम वापस चली जाओगी, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? मुझे आदत हो गई है तुम्हारी। वो फुप्पू साई के साथ किचन में रात का खाना बनाने में मदद कर रही थी जब फुप्पू साई ने मोहब्बत से कहा था, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप सना भाभी साई को हमेशा के लिए यहाँ पर ले आए। वैसे भी तो रुखसती कुछ माह के बाद होने वाली है, थोड़ी जल्दी कर ले, आरिफ ने किचन में दाखिल होते हुए कहा, और साथ ही बास्केट में पड़ा सेब दांतों से कतरने लगा। हाँ बेटा साई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, सना को लेकर आना है। अब तो उसके बिना मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अपने बाबा साई को ही देख लो, सना के हाथ के अलावा और कोई चाय नहीं पीते। कल मैंने कहा कि मैं चाय बना देती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सना वाला जायका नहीं। बस आरिश का मकसद पूरा हो जाए, इंशाल्लाह मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी उसे यहाँ लाने में। मैं तो रुखसती के बारे में बात कर रही थी, लेकिन आरिश ने कहा कि अभी उसे थोड़ा वक्त दिया जाए, इसीलिए मैं खामोश हो गई, वरना अब तो मैं रुखसती करने में बिल्कुल देर नहीं करना चाहती थी। वो बेहद मोहब्बत से उसे देखते हुए बोली तो सना भी मुस्कुरा दी। पता नहीं उसका क्या मकसद था जिसकी वजह से उसने रुखसती से इनकार कर दिया था, लेकिन उसे हैरत हुई थी कि आरिश जो शादी को लेकर इतना बेचैन और बेसब्रा हो रहा था, उसने रुखसती से इनकार कर दिया। वैसे तो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं मौसूफ, और रुखसती से मना भी कर रहे हैं। सना ने सोचा ज़रूर था। वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक मुस्कान भागती हुई उसके पास पहुंची। मुस्कान के अंदाज ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया था। एक पार्सल आया है और इस पार्सल में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि कुछ गड़बड़ होने का सिग्नल दे रहा है। मुझे थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था जिसमें ऑफिसर ने मुझे बताया कि मर्दान खान ने तुम्हारे नाम पर एक पार्सल भेजा है, और साथ ही मर्दान खान ने ये कहा है कि अगर तुम
مزید کوئی نقصان نہیں چاہتے تو وہ لاکٹ اس تک پہنچا دو۔ مجھے نہیں پتا مردان خان کس نقصان کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے مجھے۔ ہمیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول چکی تھی۔ دھرم سائی ہاں میں سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ چکے تھے۔ مردان ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اس بات کا اسے اندازہ تھا، لیکن پارسل میں اس نے کیا بھیجا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ساحر سائی سے اس کی تقریباً 10 منٹ پہلے بات ہوئی تھی۔ وہ زاوش کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، جبکہ سنان سائی ابھی اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد گھر پر ہی موجود تھے، جنہیں لے کر اسے ہرگز کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ آخر مردان خان کون سا کھیل کھیل رہا تھا؟ اسے جاننے کا تجسس تھا۔ وہ گاڑی کی اسپیڈ تیز کر چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مردان خان کے ہاتھ اس کی کون سی کمزوری لگ گئی تھی جس پر وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ تمہارے ہونٹ پر کیا ہوا ہے نور؟ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، زرنش کی پہلی نظر اس کے ہونٹوں پر ہی گئی تھی۔ مچھر نے کاٹا ہے، اس نے فوراً جواب دیا اور چہرہ پھیر گئی ہے۔ مچھر کو اور کوئی جگہ نہیں ملی کاٹنے کے لیے؟ ادھر دکھاؤ مجھے، میں ٹھیک سے معائنہ کرتی ہوں، پتہ تو چلے کہ کون سی نسل کا مچھر تھا۔ آج کل ڈینگی بہت پھیل رہا ہے، تمہیں خود احتیاط کرنی چاہیے، مچھروں سے ذرا فاصلہ بنا کر رکھنا چاہیے، اور پھر جہاں پر ہماری طرح بھرپور پھیلا گھر ہو اور گھر میں بے شمار افراد ہو تو ان کے سامنے تو ایسے مچھروں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ بھرپور شرارت سے کہتی اسے اپنے سامنے شرمندہ کر چکی تھی۔ زرنش شدید آپ غلط سمجھ رہی ہے، میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی زمانی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ فوراً بولی تھی۔ ایسا کیسے نور؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بولا جس کا کوئی غلط مطلب ہو۔ ڈینگی بہت خطرناک بیماری ہے نور، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے اس سے کہنے لگی۔ اور آپ کو اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل رات وہ چھت پر گئے تو مسکان ان کے پیچھے پیچھے وہاں پر پہنچ گئی۔ آپ کیا سوئی ہوئی ہوتی ہیں جو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں؟ ذرا دھیان دے، یہ نہ ہو کہ وہ مسکان کی بچی سنان سائی پر کوئی کالا جادو کر دے۔ اس کا دھیان اپنے ہونٹ سے ہٹا کر سنان سائی کی طرف دلا رہی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانی، وہ میرا شوہر سائی ہے، اسے سیدھا کرنا میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم پریشان مت ہو، تم تو مجھے اپنی ڈینگی کا حال بتاؤ، میرا مطلب ہے اللہ نہ کرے ڈینگی ہو، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تھی۔ خدا کو مانے زرنش شدید، میں آئندہ احتیاط کروں گی، بس آپ کا بھائی باز آ جائے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر زرنش کا کہا بے اختیار تھا۔ ارے اب مچھروں کی فہرست میں تم میرے بھائی کو شامل کیوں کر رہی ہو؟ دارا مدار سائی تو بیچارے معصوم ہیں، ان کا کیا قصور؟ وہ مزید معصومیت دکھانے لگی تھی جب در نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اسے تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پارسل اس کے سامنے تھا جسے کھولنے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا۔ اسے جاننے کا تجسس تھا کہ آخر مردان خان اس کی کون سی کمزوری کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے خیال میں اس کی ایسی کوئی کمزوری نہیں تھی جس کی بنا پر مردان خان اسے بلیک میل کر سکتا تھا۔ اپنی فیملی کے علاوہ اس کی اور کوئی کمزوری نہیں تھی، اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنا وہ خود بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کوئی مردان خان اسے اس کے گھر والوں کے حوالے سے ہرگز بلیک میل نہیں کر سکتا تھا۔ اس پارسل میں ایک چھوٹا سا باکس تھا، اور اس کو کھولنے پر اس کے اندر ایک انسانی انگلی، جو کہ ایک عورت کی تھی، جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مسکان خود حیرانگی سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے اور کس کی انگلی ہو سکتی ہے یہ دھرم سائی؟ کہیں آپ کی فیملی میں نہیں؟ میری ساری فیملی پر میری نظر ہے مسکان، یہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ پریشان ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے ڈبے میں موجود کاغذ کو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ دھرم شاہ، سنا ہے تمہاری ساس ہسپتال سے غائب ہو چکی ہے، شاید تم نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا۔ دھرم سائی، اگر تم سمرا کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ جانتا ہوں کہ یہ عورت تمہارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن سنا ہے کہ تمہاری پریگننٹ بیوی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر یہ عورت مر گئی تو تمہاری جان سے پیاری بیوی، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم بہتر طریقے سے سمجھتے ہو، اسے دھمکی مت سمجھنا، یہ تو ایک آفر ہے، تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ ابھی تک سمرا زندہ ہے، اگر میرا ارادہ تم سے دشمنی کرنے کا ہوتا تو میں سمرا کی لاش تمہیں بھجوا دیتا، اس بارے میں ضرور سوچنا۔ تم سے دوستی کا خواہش مند مردان خان۔ کاغذ میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ دارم اس کاغذ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا وہیں پھینک چکا تھا اور تیزی سے اپنے موبائل فون کی جانب بڑھا تھا۔ اٹھے ساحر سائی، میں کہتی ہوں ابھی کے ابھی اٹھے۔ وہ کب سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ ساحر سائی، اگر آپ ابھی بھی نہ اٹھے تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ پر ٹھنڈے پانی کا جگ ڈال دوں گی، اس نے اسے دھمکی دی تھی۔
ڈال دو پھر اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود رہو گی، ڈال کر دیکھ لو۔ وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتا الٹا اسی کو دھمکی دے کر بولا، آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے، اٹھے اور میرے ساتھ باہر چلے، میرا باہر گھومنے کا موڈ ہے اور آپ کی نیندوں سے فرصت نہیں مل رہی، ساری رات کیا ہل چلا رہے تھے؟ وہ اس کی طرح بولتے ہوئے کل کا بدلہ لے رہی تھی۔ ساحل نے بلینکٹ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا، جو ریڈ کلر کے خوبصورت سے ڈریس میں مکمل تیار اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ 1 گھنٹے میں چلتے ہیں، وہ اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کیوں؟ مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ اٹھے، رات کو میری نیند کا خیال کیا تھا؟ نہیں نا، تو پھر یہ آپ بدلہ ہی سمجھ لیں۔ اس نے گردن اکڑا کر اسے اپنے بدلے کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا جی میری بلی، مجھے سے میاؤ لے لو بدلے، پھر رات کو تیاری مکمل کر کے رکھنا۔ وہ بلینکٹ کو ایک طرف پھینکتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو کوئی دھمکی نہیں دی اور میں تو بس ایسے ہی مذاق میں بدلہ کہہ رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا میں تو اتنی پیاری ہوں، معصوم سی ہوں، میں کیا بدلہ لوں گی؟ اس نے فوراً اپنی ٹون چینج کی تھی، جانتی تھی اگر وہ بدلہ لینے پر آیا تو اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ تمہاری جیسی معصوم تو اس صدی میں اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی معصوم لومڑی، لیکن اب بات بدلے پر آ ہی گئی ہے تو بہت سارے حساب بے باک ہوں گے۔ فی الحال ہمیں کہیں باہر چلنا ہے، تمہیں گھمانے لے کر جانا ہے، باقی باتیں رات میں ہوں گی۔ پرسوں میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا نا، کیونکہ تم کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس کا حساب بے باک ہوگا۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتا ہوا اسے اگلے پچھلے تمام حساب یاد دلا رہا تھا۔ ساحر سائی آپ تو برا مان گئے، وہ اس کی حساب بے باک کرنے والی بات پر اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی۔ سگریٹ کا تانا کب دیا تھا تم نے؟ کل یا پرسوں؟ وہ کچھ اور یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سگریٹ؟ میں آپ کو سگریٹ کا تانا کیوں دوں گی؟ وہ تو میری نند جیسی ہے، بلکہ میرے لیے میری سگی بہن جیسی ہے۔ اس کے ارادے اسے سچ میں خوفزدہ کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں تو ہم واپس آنے کے بعد کریں گے، رات میں ابھی ہمیں چلنا ہے۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ زاوش کو اب سچ میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، کیسی زبان دی ہے آپ نے مجھے، اس پر تو کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ پلیز مجھے ایسی ایک زبان دے جو ایسی بدلے والی باتیں صرف اندر ہی اندر بولتی ہو، باہر نہ نکالے اپنے الفاظ، اور اگر نکالے بھی تو کم از کم ساحر سائی کی سماعتوں تک نہ ٹکرائے۔ اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھ میں بھی ناعقل نام کی چیز نہیں ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی بدلے کا نام لینے کی؟ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ یا اللہ، ساحر سائی نہ صحیح، لیکن آپ تو میری معصومیت کو جانتے ہیں نا، پلیز مجھے بچا لیجیے گا آج ان کے قہر سے۔ وہ دعا کرتی چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا دھرم سائی، وہ یہیں پر تھی، اچانک یہاں سے کیسے غائب ہو گئی؟ میں نہیں جانتا، ہماری مکمل سیکیورٹی میں تھی وہ تو، پتہ نہیں کون کیسے انہیں یہاں سے غائب کر گیا۔ ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام CCTV کیمرہ چیک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ آفیسر وہاں بہت پریشان تھے، اچانک سمرا کو کیسے غائب کیا گیا تھا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے سمرا یہاں ہسپتال میں بہت بری حالت میں تھی، اور اب انہیں اچانک پتہ چل رہا تھا کہ سمرا وہاں پر ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اس وقت دارم شاہ کے دشمن مردان خان کے پاس ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سمرا کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ اس وقت نور کو اس کی ضرورت تھی، وہ خود ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی، ایسے میں سمرا کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے در کی حالت بہت نازک بتائی تھی، وہ در کی کنڈیشن پر رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ممکن ہو تو سمرا کو در کے پاس لے آیا جائے تاکہ وہ بہتر محسوس کرے۔ وہ سمرا کے حوالے سے برے خواب دیکھ رہی تھی، اور جب سے ان خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے ہی وہ ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، اور ایک پریگننٹ لیڈیز کے لیے ذہنی ٹینشن بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، وہ بھی پہلی پریگننسی جو کہ پہلے ہی حد درجہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ پیشنٹ پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ وہ در اور اپنے بچے کو لے کر بہت زیادہ فکر مند تھا، ایک تو در پہلے ہی بہت کمزور تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ سمرا کو یہاں بلا لے گا، لیکن مردان خان بازی لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا مردان اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن سمرا اس کے لیے اتنی اہم ہرگز نہ تھی کہ وہ ہر روز اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہو۔ دارم جب در کو لینے کے لیے لندن گیا تھا، اس نے سب سے پہلے خدیجہ سے ملاقات کی تھی، جس نے اسے مائک کے بارے میں بتایا تھا۔ مائک نے در کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، یہ جان کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، اور پھر جب اس نے مائک کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ مائک خود ہی ایک گناہگار ہے۔
اس نے بہت ہوشیاری سے مائک کو وہاں سے غائب کر دیا تھا اور پاکستان لے آیا تھا، جہاں اس نے مائک کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا جیسا ایک قاتل اسمگلر کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس نے مائک سے بہت ساری انفارمیشن حاصل کی تھی۔ وہ مائک کو پاکستان جس بھی مقصد کے لیے لایا ہو، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ در کی عزت پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ اس نے اس کی ایک ایک ہڈی توڑنے کے بعد اس کی ساری انگلیاں کاٹ دی تھی، یہاں تک کہ اس کا کندھا اس کے دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اسے اسی حالت میں بھوکا پیاسا اس اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، جہاں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اس کی لاش کو اس نے سمرا تک پہنچا دیا تھا اور اس کی لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر سمرا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اور اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ وہاں کے ایک پاگل خانے میں تھی۔ شروع میں وہ اس کی معلومات رکھتا تھا، لیکن بعد میں جب اسے ضرورت محسوس نہ ہوئی تو وہ سمرا سے قطع کلام کر چکا تھا۔ لیکن اب در کو سمرا کی ضرورت تھی، اور جب دارم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے مردان خان اس تک جا پہنچا۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے کسی بھی قیمت پر وہ لاکٹ چاہیے تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لاکٹ ساحر اپنے ساتھ لے گیا ہے، ورنہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرتا۔ اب کیا کرنا ہے دارم سائی؟ یہ نہ ہو کہ وہ سمرا کی جان لے لے۔ کیا سمرا در کی ماں ہے؟ مسکان سمرا کے بارے میں کسی طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں رکھتی تھی، لیکن دارم اس کے بارے میں کوئی معلومات کیوں نہیں رکھتا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اہم نہیں تھی؟ اس کے دل میں بہت سارے سوال تھے جو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ آخر وہ بھی کس کیس کا حصہ تھی؟ نہیں، مسکان سمرا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی اس کی جان میرے لیے کوئی ویلیو کرتی ہے، اور نہ ہی وہ میرے لیے اس کیس سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ در آج کل اپنی ماں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ کچھ دن پہلے در نے سمرا کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا تھا، جسے لے کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کے بعد اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا تھا۔ اور اب یہ آدمی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو سمرا کو کوئی نقصان پہنچائے گا، جس کا اثر در پر ہوگا۔ در بھی مجھے کافی دنوں سے مجبور کر رہی ہے کہ میں کیسے بھی سمرا سے رابطہ کروں۔ آخر بیٹی ہے، جان گئی ہے کہ اپنی ماں کی تکلیف کو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے دارم سائی؟ کیونکہ جب تک مردان خان کو ہم گرفتار نہیں کر لیتے تب تک تو ویسے بھی یہ ثبوت ہم کہیں پر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ مردان خان منظر سے غائب ہے، ہمیں پہلے اسے ڈھونڈنا ہے، اور جب تک ہم اسے ڈھونڈتے ہیں یقیناً وہ سمرا کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ کہیں وہ اسے جان سے ہی نہ نہیں، وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن مسکان، تم نے دھیان رکھنا ہے کہ مردان خان گھر پر اس طرح کا کوئی پارسل نہ دے پائے۔ در کو کسی طرح کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ سمرا کے حوالے سے بھی مجھے کوئی کہانی بنا کر پیش کرنی ہوگی جس سے میں وقتی طور پر در کو مطمئن کر سکوں۔ وہ پریشانی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ فکر نہ کرے دارم سائی، میں پورا دھیان رکھوں گی، وہ گھر پر ایسا کوئی پارسل نہیں بھیج پائے گا۔ لیکن مجھے سمرا کی فکر ہے، اگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سب کچھ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور در بھی کافی زیادہ بیمار ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے کچھ بھی پتہ چلا تو کہیں اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پریشان تو دارم بھی بہت تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمرا کے ساتھ اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا خودغرض تو ہرگز نہیں تھا کہ اس معاملے میں کسی بے گناہ کی زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ حقیقت تھی کہ سمرا بے گناہ نہیں تھی، لیکن جس کی سزا اسے مل رہی تھی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ مائک اور بین کے کاموں میں ان کے ساتھ ہوتی تو اب تک وہ بھی زندگی کی بازی ہار چکی ہوتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔